رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، میرے بندو میرا ذکر کرنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو، میرا ذکر کرنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو۔ اور نماز فرمایا کہ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، نماز ایسے پڑھنی ہے جیسے تمہیں ہدایت کی گئی ہے، جیسے تمہیں بتایا گیا ہے، تمہیں سکھایا گیا ہے۔ اپنے من کی مان کے اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنی طرف سے کوئی طریقہ نکالوں، 2 سجدوں کی جگہ میں 3 سجدے کروں، 1 رکوع کی جگہ میں 2 رکوع کروں، بڑا خشوع و خضوع ہے، اللہ کے حضور سجدہ کرنا بہت بڑی عبادت ہے، لہٰذا میں نماز کے اندر 1 رکعت کے اندر 3 سجدے کروں گا، تو فرمایا ایسی نماز قبول نہیں ہے۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، نماز وہ پڑھنی ہے جس کی تمہیں نصیحت کی گئی ہے، جس کا تمہیں بتایا گیا ہے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا نماز سکھائی ہے؟ ایک نماز کی کیفیت ہے اور ایک ہے نماز کا طریقہ، یہ دونوں علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ نماز کی کیفیت کے لحاظ سے فرمایا کہ نماز پڑھتے وقت تمہاری کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، حدیث جبریل ہے، حضرت جبریل امین حاضر خدمت عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، نماز ایسے پڑھو، رب کی بندگی ایسے کرو جیسے تم رب کو دیکھ رہے ہو، جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت ہوگی تو پھر نماز کے اندر تمہیں سکون بھی ملے گا، پھر دل موم کی طرح نرم ہو جائے گا، پھر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کا مزہ بھی آئے گا۔ اور فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تم اپنی یہ کیفیت نہیں بنا سکتے، دنیا کے خیالات ہیں، نماز کے اندر یہ کیفیت نہیں بنا سکتے، فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو پھر یہ پکی بات ہے کہ اللہ تو تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ یعنی 2 صورتیں بیان کر دی، یا تو یہ سمجھنا ہے کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں، پھر سجدے کا مزہ آئے گا، پھر یہ فرمایا کہ اگر ایسی نہیں بنا سکتے تو پھر یہ یقین کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب یہ کہو گے، یہ تصور باندھ لو گے نا کہ میں اللہ کے حضور کھڑا ہوں تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر سجدے کا مزہ بھی آئے گا۔ یہ کیفیت بیان کی۔ اب رہی بات کہ نماز کے طریقے کی، موجودہ حالات میں طرح طرح کے فتنے ہیں، کوئی یہاں پہ ہاتھ باندھ رہا ہے، کوئی یہاں پہ ہاتھ باندھ رہا ہے، کوئی امام کے پیچھے قرات کر رہا ہے، کوئی نہیں کر رہا، کوئی وہ ہے کہ جو نماز کے اندر رفع یدین کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا۔ ان سب طریقوں میں سے صحیح طریقہ کون سا ہے؟ آج ہم نے اپنی نماز درست کرنی، کوئی کیا کرتا ہے اس سے غرض نہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں کیا وہ سنت کے مطابق ہے؟ کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں؟ مجھے ایک بات کا جواب دے، ایک بندہ سخت سردی میں صبح اٹھتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے اور وضو کر کے سردی کی حالت میں آ کے نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھ دیتا ہے غلط، تو اسے کوئی نماز پڑھنے کا فائدہ ہے؟ یعنی وہ اگر آ کے وہ رفع یدین کر کے نماز پڑھ دیتا ہے اور حدیث یہ بتا رہی ہے کہ رفع یدین نہیں کرنا، تو حدیث کے مخالف نماز پڑھی، نبی علیہ السلام کے طریقے سے ہٹ کے نماز پڑھی اور قرآن کی مخالفت کی۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، قرآن کہتا ہے جیسے تمہیں عبادت سکھائی گئی ہے ویسے کرنی ہے تم نے۔ اگر اس نے سردی میں وضو کرنے کے باوجود ایسی نماز پڑھی تو کیا فائدہ اس ٹھنڈ کے اندر وضو کرنے کا؟ کیا فائدہ اس ٹھنڈ کے اندر نماز پڑھنے کا؟ یہی وجہ سے تو فرمایا تھا کہ کچھ لوگ جو عبادت گزار تو بڑے ہوں گے، ساری ساری رات سجدے میں پڑے رہے ہوں گے، لیکن نماز کے مسائل کا نہیں پتہ ہوگا، تو فرمایا ان کی نمازیں کپڑے کے اندر لپیٹ کے ان کے منہ کے اوپر ماری جائیں گی۔ اور فرمایا کہ وہ اس جانور کی طرح ہیں کہ جو کولو کے اوپر باندھا ہوتا ہے آنکھیں بند کر کے، وہ گھومتا رہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں اتنا سفر کر گیا۔ یہ نمازی بھی فرمایا کہ جس کو نماز کے مسائل کا نہیں پتہ، یہ سمجھتا یہی ہے کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، ساری رات میں سجدہ کرتا ہوں، تو میں تو اللہ کے بڑا قریب ہو گیا، لیکن کل جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو پلے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے نماز کے مسائل یاد کرنا یہ فرض ہے۔
کسی چیز کا علم نہ ہو تو وہ چیز اگر بندہ اس پر عمل کرنا چاہے تو کیسے کر سکتا؟ تو وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، نماز ایسے پڑھو جیسے تمہیں ہدایت کی گئی ہے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلوا كما رأيتموني اصلي، تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ایسے نماز پڑھو، جیسے میں رکوع کرتا ہوں، جیسے میں قیام کرتا ہوں، جیسے میں ہاتھ اٹھاتا ہوں، صلوا کما رأیتمونی اصلی، مجھے جیسے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے ایسی نماز پڑھو۔ اب حضور نے کون سی نماز پڑھی ہے؟ اختلاف کے لحاظ سے سب سے پہلی یہ ہے، نماز جب سٹارٹ ہم کرتے ہیں شروع تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کے، سب سے پہلا اختلافی مسئلہ میں نے پہلے عرض کی ہے، کوئی کیا کرتا ہے اس سے ہمیں غرض نہیں ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں کیا وہ صحیح ہے یا وہ سنت کے مخالف ہے۔ اللہ اکبر کہہ کے ایک طبقے نے ہاتھ یہاں پر باندھ لیے، اللہ اکبر کہہ کے ایک طبقے نے ہاتھ یہاں پر باندھ لیے۔ اب ان میں صحیح کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو ہمیں ارشاد فرمایا، حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور اب حضرت مولا علی بیان کرنے لگے ہیں کہ نماز کے اندر ہاتھ باندھنے کیسے ہیں اور نبی علیہ السلام کہاں باندھتے تھے۔ حضور کے حضرت مولا علی سے بڑھ کر کوئی قریب ہو سکتا ہے؟ حضرت مولا علی نے نبی علیہ السلام کے ساتھ تب نمازیں پڑھی ہیں جب حضرت خدیجہ نبی علیہ السلام کے ساتھ نمازیں پڑھتی تھی، آپ نے تو پرورش ہی سرکار کی بارگاہ میں پائی تھی۔ اب وہ بیان کرنے لگے ہیں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر ارشاد فرماتے ہیں، سنن ابی داؤد شریف کے اندر یہ موجود ہے، ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال السنۃ وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ۔ مولا علی فرماتے ہیں سنت یہ ہے، اور پہلے سمجھ لیں محدثین فرماتے ہیں کہ جب صحابی کو یہ فرمائے نا کہ سنت یہ ہے، ایک ہوتا ہے صحابی ایک ہوتا ہے غیر صحابی، ہم غیر صحابی، ہم صحابی نہیں ہیں، ہم یہ کہیں نا کہ سنت یہ ہے، اس کا مطلب اور ہے، لیکن مولا علی یعنی کوئی بھی صحابی یہ کہے نا کہ سنت یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں حضور کا طریقہ کیا ہے؟ وضع الکف علی الکف، کف کہتے ہیں اس ہتھیلی کو، وضع الکف علی الکف، ایک ہتھیلی کو دوسری ہتھیلی کے اوپر رکھنا ہے، فی الصلاۃ نماز کے اندر، تحت السرہ، سرہ کہتے ہیں ناف کو، پنجابی میں جسے دھنی بولتے، تحت السرہ، ایک ہتھیلی کو دوسری ہتھیلی کے اوپر، اور تحت السرہ یہ ناف کے نیچے آ گیا۔ یہ مولا علی فرما رہے ہیں نماز کے اندر حضور کا طریقہ یہ ہے کہ حضور نماز کے اندر ہاتھ ایسے باندھتے تھے، ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے اوپر ہوتا تھا، اور حضور یہ دونوں ہاتھ اپنی ناف کے نیچے باندھ لیا کرتے تھے۔ یہ حدیث سے ثابت، یعنی سرکار کا طریقہ مولا علی بیان کر رہے ہیں، تو جو یہاں پر باندھتے پتہ چلا یہ سنت کے مخالف ہے، یہ گھڑا ہوا ہے، یہ پڑا ہوا نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بھی روایت ہے، آپ ارشاد فرماتے اخذ الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ، ایک ہتھیلی کے ساتھ دوسری ہتھیلی کو پکڑنا اور دونوں کو ناف کے نیچے باندھنا ہے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے رفع الیدین کا، رفع یدین، ہم اس کو بڑا ہلکا لیتے ہیں، کوئی کرتا ہے تو کرتا رہے، کوئی نہیں کرتا تو نہ کرے، حالانکہ نماز کے اندر اگر کوئی رفع یدین کرتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، یہ عمل کثیر ہے۔ حضور نے جب منع فرما دیا، پہلے یہ بات سمجھ لیں حضور نے کیا ہے، جب کسی سے یہ بات کی جاتی ہے وہ اگلا کہتا ہے بھئی حضور نے کیا، میں کہتا ہوں ہم کب انکار کر رہے ہیں، حضور نے کیا ہے رفع یدین، لیکن حضور نے پھر منع بھی فرما دیا کہ نہیں کرنا، باقاعدہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین رفع یدین کر رہے تھے، حضور نے ارشاد فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم، مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم نماز کے اندر رفع یدین کر رہے، رفع یدین کر رہے، اور کأنک اذناب خیل شمس، سخت جملے ارشاد فرمائے، فرمایا صحابہ نماز کے اندر ایسے ہاتھ اٹھا رہے ہو
جیسے شریر گھوڑے کی دم ہلتی ہے. یعنی یہ سرکار اگر اپنے صحابہ کو جھڑکی دینا چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں. ہم ایسی ان کے بارے میں بات نہیں کر رہے, ہم تو صرف نقل کر رہے ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا کہ اسکنوا فی الصلاۃ, نماز کے اندر ساکن ہو جاؤ, رفع یدین نہ کرو. پہلے کیا تھا, بعد میں منع کر دیا. اور اس پر کتنی حدیثیں ہیں, سرکار نے منع کیا ہوا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی ہیں, اور یہ وہ صحابی ہیں کہ حضرت عمر فرماتے تھے کہ عبداللہ بن مسعود کون ہے؟ فرمایا کنیف مولع علما. فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود عام صحابی نہیں ہے, یہ فقیہ صحابی, بہت بڑے عالم صحابی ہیں. کیسے؟ فرمایا عبداللہ بن مسعود وہ ہیں کہ جو علم کا بھرا ہوا خزانہ ہے. اب وہ تابعین ان کی مجلس لگی ہوئی ہے, تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں میں ایسی نماز نہ پڑھ کے دکھاؤں جیسے نبی علیہ السلام پڑھتے تھے؟ آپ عبداللہ بن مسعود بتانے لگے ہیں کہ حضور نماز کے اندر رفع یدین کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے. ارشاد فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ, میرے ساتھیوں کیا تمہیں نبی علیہ السلام کی طرح کی نماز پڑھ کے دکھاؤں؟ تو پھر انہوں نے نماز پڑھی. فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ, انہوں نے نماز پڑھی اور انہوں نے پوری نماز کے اندر صرف شروع کے اندر جو تکبیر تحریمہ کے اندر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے جاتے ہیں اس وقت ہاتھ اٹھائے, اس کے علاوہ نہ رکوع جاتے وقت رفع یدین کیا, نہ رکوع سے اٹھ کر رفع یدین کیا. اب صحابی بیان کر رہے ہیں کہ حضور کیسے نماز پڑھتے تھے, اور یہ بیان کر رہے ہیں کہ حضور نماز کے اندر رفع یدین نہیں کرتے تھے. حضور نماز کے اندر رفع یدین نہیں کرتے تھے. تو پتہ یہ چلا آج ہم بھی رفع یدین نہیں کرتے, ہمارا طریقہ وہ ہے جو سنت کے مطابق طریقہ ہے. اب اس کے بعد ایک اعتراض ہے, وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کیا ہے تو ہم کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں اس کے علاوہ بھی حضور نے بڑے کام کیے. یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحبزادی حضرت زینب تھی, ان کی ایک صاحبزادی ان کا تھا امامہ, ان کا نام تھا حضرت امامہ بنت زینب. حضور کو ان سے بڑا پیار تھا. نبی علیہ السلام نماز پڑھتے وقت ان کو اٹھا کے اپنے کندھوں کے اوپر بٹھا لیتے تھے, اور ایک بار نہیں کئی بار ایسا ہوا کہ ان کو کندھوں پر بٹھا کے نماز پڑھی. اور اگر یہ تم کہتے کہ حضور نے رفع یدین کیا تو ہم بھی کر رہے ہیں, تو حضور نے اپنی صاحبزادی کو اپنے کندھوں پر بٹھا کے نماز پڑھی ہے. کیا تم میں بھی کوئی ایسا ہے کہ جو اپنے بچوں کو کندھوں پر بٹھا کے نماز پڑھے گا تو ہو جائے گی. اس لیے حدیث اگر قولی اور فعلی متضاد آ رہی ہو تو پھر قولی کو ترجیح ہوگی, فعلی تو حضور کا خاصہ بھی ہو سکتا ہے. اختصار کے ساتھ اس کے بعد ایک مسئلہ آگے, قراءت فاتحہ خلف الامام, یعنی امام کے پیچھے جو قراءت کرتے ہیں ان کے بارے میں ہے. حدیث شریف سماعت فرما لیں, خطبنا فبینا لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا. صحابہ ابو موسیٰ اشعری عظیم صحابی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ ارشاد فرمایا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے. فرمایا اقیموا صفوفکم, جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو صفوں کو سیدھا کر لیا کرو. حضور ارشاد فرماتے ہیں صفوں کو سیدھا کر لیا کرو. اور ثم لیؤم احدکم, پھر تم میں سے ایک بندہ تمہاری جماعت کرائے, تمہیں نماز پڑھائے, امام بنے. اور فرمایا کہ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا, جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو. اور فرمایا فَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا, جب وہ قرات کرے تو خاموش ہو کے اس کی قرات سنو. تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر کہنا. جب امام کہتا ہے ہم بھی اللہ اکبر کہتے ہیں, لیکن جب امام الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو واجب ہے خاموش ہو کے سننا, واجب ہے. فرمایا کہ جس بندے نے نماز جماعت کے ساتھ پڑھی, فرمایا قراءۃ الامام لہو قراءۃ, امام کی قراءت پھر مقتدی کی قراءت ہو جائے گی. وہ پھر یہ نہیں ہے کہ اس کی قراءت ہوگی نہیں, امام جو قراءت کر رہا ہے وہی مقتدی کی قراءت ہو جائے گی. تو اس لیے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا یہ سنت سے ثابت یا حدیث سے ثابت نہیں, یہ حدیث کے مخالف ہے جو بندہ قراءت کرتا ہے امام کے پیچھے. پھر اس کے بعد ایک مسئلہ ہے آمین بالجہر کا, کہ اکثر مسجدوں کے اندر یعنی سفر میں ہو یا پھر کسی اور مسجد کے اندر نماز پڑھی جائے تو جب امام صاحب الضالین پڑھتے ہیں تو پیچھے سے بڑی اونچی آواز سے لوگ جو ہے وہ آمین ایسی آواز آتی ہے. آپ نے بھی سنا ہوگا
کیا یہ سنت کے مطابق ہے؟ یہ بھی سنت کے مخالف ہے۔ باقاعدہ صحابہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر ولا الضالین آمین پڑھا اور ولا الضالین تک پڑھا، فقال آمین وخفض بها صوتہ، حضور نے جب آمین کہا تو حضور نے اپنی آواز کو آہستہ کر لیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ سنت سے جو نماز کا طریقہ ثابت ہے، اللہ کے فضل سے وہ ہمارا طریقہ ہی ہے۔ نماز کے اندر اونچی آواز سے آمین کہنا یہ سنت کے مخالف ہے، اور یہ نماز کے اندر شور ہے۔ نماز ایسی پڑھو، نماز پڑھتے وقت ایسی کیفیت ہونی چاہیے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وضو کرتے، نماز کے لیے تیاری کرتے، تو آپ کا چہرہ زرد ہو جاتا۔ لوگوں نے پوچھا کہ امام حسن کوئی بیماری ہے کہ پانی لگنے کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، جس کی وجہ سے تکلیف سے تمہارا چہرہ زرد ہو جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا کوئی بیماری نہیں ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں جب میں وضو کر لیتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ کتنی بڑی بارگاہ کے اندر میں جا رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے جلال کی وجہ سے میرے چہرے کا رنگ ہی زرد ہو جاتا ہے۔ اس لیے نماز کے اندر کیفیت ایسی ہونی چاہیے کہ ادب ہو، احترام ہو۔ نماز کے اندر مجھے آپ یہ بتائیں یہ طریقہ ادب کا ہے یا پھر یہ طریقہ ادب کا ہے؟ اس لیے نماز اپنی ٹھیک کریں، جو نماز کے اندر غلطیاں ہیں ان کو درست کریں، اور جو آپ صحیح پڑھتے ہیں اس پر دلیلیں بھی یاد کریں کہ یہ صحیح ہے، تاکہ کوئی لٹیرا آپ کو بھٹکائے نہ، آپ کو لوٹے نہ جا کے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سنت کے مطابق ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔